تعالیٰ عنہ جیسے بہادر فرمانے لگے جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار ماروں گا، میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور لوگوں ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا۔ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا ہے میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے، پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔
چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے. وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اونڈا کر کے لٹایا ہوا ہے اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں. اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے. جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا. کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے. وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے. کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے. اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے اور زیادہ خرمستی کرنے لگے. ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ. اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی. میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا. انہوں نے جو منہ مانگے دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے. ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی. آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ چلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے. اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا. 100-2% بھی نہیں بنتا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی. ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے. ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا. میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں. میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں. اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا.
مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا. او ابو بقیہ، تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے. کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ. یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے، مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے. میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا. ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے. اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے. قرآن سے پیار کرنے والے لوگ، حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے. اندازہ لگاؤ، کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا. ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے. رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا. تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ جی حضور، میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا. کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا. فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا، میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا، منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے. وہ انگلی اشارہ کیا، سورج واپس ہو گیا. وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے. وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا. وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی. وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. ابو فقیہ کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی
کی نظر، تیری بانکے ادا کا کیا کہنا، او کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو بقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔
اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، وہ سنانے والے کا بھی ڈلا تے سننے والا، مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا، صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی اے فاطمہ، ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہے، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی۔